الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء، معزز حاضرین اور قابل احترام خواتین، مائیں، بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمانی گھرانے میں پیدا فرمایا، صاحب ایمان اللہ نے ہمیں بنایا۔ ہم میں سے ہر انسان کی یہی آرزو، یہی خواہش اور یہی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ مردوں کی بھی یہی خواہش ہے، عورتوں کی بھی یہی خواہش ہے، ہر شخص کی یہی آرزو ہے کہ میری دنیا بھی بنے اور میری آخرت بھی بنے، میری دنیا بھی سنور جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے طلباء عزیز چھوٹی عمر میں مدرسے میں انہوں نے داخلہ لیا اور بڑی محنتوں کے ساتھ ماں باپ سے دور رہ کر یہ دین کا علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں
کہ ان کی بھی آرزو یہی ہے کہ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور ان کی آخرت بھی بن جائے۔ اساتذہ کرام جو ان بچوں کو علم دین کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک قربانیاں دے رہے ہیں، ظاہر ہے کوئی بہت اونچی تنخواہیں ان کو نہیں ملتی، مختصر سی تنخواہوں میں گزر بسر کرتے ہوئے یہاں مدرسے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے پیش نظر بھی یہی ہے کہ میری دنیا بھی بن جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دنیا بننے کے لیے اور آخرت سنورنے کے لیے مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو ایک کام کرنا ہے، اور وہ یوں سمجھیے کہ وہ ہماری دبتی ہوئی رگ ہے۔ ایک کام ہمیں کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پورے دین پر چلنے والے بن جائیں اور زندگی بھر دین پر چلنے والے بن جائیں، اور دین جیسا ہے ویسا دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ تین باتیں ہیں، دین جیسا ہے ویسے دین پر چلنا، اپنی طرف سے اس میں خرد برد نہیں کرنا، اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کرنا، ہے سو چیز دین میں جو چیز ہے اسے ختم نہیں کرنا، اور دین میں جو چیز نہیں ہے اسے داخل نہیں کرنا۔ خدا و رسول نے جیسے عمل کرنے کے لیے کہا ہے ویسے عمل کرنا۔ اور پورے دین پر عمل کرنا، تھوڑے دین پر عمل کر کے مطمئن نہیں ہو جانا۔ اگر فرض کریں کہ دین کے 100 احکام ہیں، دین کی 100 باتیں ہیں، تو پوری 100 باتوں پر ہمارا عمل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دین کی 30 باتوں پر ہم نے عمل کر لیا، 70 باتیں ہم نے چھوڑ دی، یا 50 باتوں پر ہم نے عمل کر لیا اور 50 باتیں ہم نے چھوڑ دی۔ ایسا نہ ہو، بلکہ اگر پورا دین اگر فرض کریں 100 باتوں کے اندر مکمل ہے تو پوری 100 باتوں پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ دین جیسا ہے ویسے عمل کرنا اور پورے دین پر عمل کرنا، اور آخر میں پوری زندگی بھر کرتے رہنا، پوری زندگی بھر کرتے رہنا۔ یعنی ایک آدمی پورے دین پر عمل کر رہا ہے لیکن چند مہینے عمل کر کے چھوڑ دیا، کام بننے والا نہیں، یا چند سال عمل کر کے چھوڑ دیا تب بھی کام بننے والا نہیں۔ پورے دین پر عمل کرنا ہے اور زندگی بھر کے لیے عمل کرتے رہنا ہے۔ دین کا معاملہ مہینے 2 مہینے کا نہیں ہے، سال 2 سال کا نہیں ہے،
دین کا معاملہ پوری زندگی کا ہے۔ جب بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا طوق اپنے گردن میں ڈال لیتا ہے تو اب زندگی بھر اسے اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے، یعنی زندگی بھر اسے اللہ کے پورے دین پر چلتے رہنا ہے۔ اگر ہم ان تین باتوں کا لحاظ کریں گے تو پھر میرے بھائیوں بزرگوں ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اب صورتحال ہماری کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں کے بہت سارے لوگ دین جیسا ہے ویسا عمل نہیں کر رہے۔ دین جیسا ہے ویسا عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جو چیز دین میں ہے ہی نہیں اس کو دین سمجھے ہوئے اور اس پر ایسا عمل ہے کہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین کا درجہ دینا اور اس کے لیے لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہونا، یہ عمل بدعت کہلاتا ہے، بدعت کہلاتا ہے۔ اور بدعت بدترین گناہ ہے، بدعت بدترین گناہ ہے۔ دین اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا نام ہے، دین رسومات کا نام نہیں ہے۔ اپنی طرف سے گڑی ہوئی رسومات کو دین نہیں کہتے۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جس عمل کو عبادت قرار دیا ہے تو وہ عمل جیسے اللہ اور اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے اور اس کو جو درجہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے دیا ہے، دین کے جو احکام ہیں اس کے الگ الگ درجے ہیں۔ کچھ احکام کا درجہ فرض کا ہے، کچھ احکام کا درجہ واجب کا ہے، کچھ احکام کا درجہ سنت کا ہے، کچھ احکام کا درجہ نفل کا ہے۔ تو دین کا جو حکم جس درجے کا ہے اسے اسی درجے میں رکھنا۔ نفل کے درجے کا حکم ہے، اگر آپ نے اسے فرض کا درجہ دے دیا تو آپ کا یہ عمل بھی بدعت کہلائے گا۔ بدعت یہ عمل کہلائے گا۔ کسی عمل کو عبادت سمجھ کر رہے ہیں اور اس پر ثواب وغیرہ کی توقع رکھ کر اسے کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل اللہ کے نبی نے بتلایا نہیں ہے، نہ صحابہ کرام نے جو ہے اسے کیا ہے، تو ایسے عمل کو عبادت سمجھ کر کرنا، گویا عبادت کو ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا، تو یہ بدعت میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب ہم کو جو ہے کسی عبادت کے اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر لیا۔ دین کامل و مکمل ہے۔ جب دین کامل اور مکمل ہے تو کوئی ایسی چیز کو رائج کر دینا عبادت کے طور پر جس کا کوئی جو ہے نا حدیث میں ذکر ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں اس کا کوئی جو ہے نا ذکر ملتا ہو، تو گویا ایسا کرنا اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، ہم جو ہے نا دین کو مکمل کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے تھیں، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیو، دین جیسا ہے ویسا عمل کرنا ہے اور پورے دین پر عمل کرنا ہے۔
جب پورے دین پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو یہاں جو ہے اچھے اچھے دیندار کہلانے والے لوگ جو ہے شکست کھا جاتے ہیں۔ امت کا ایک بڑا طبقہ عبادات والا جو حصہ ہے دین کا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، امت کا ایک بڑا طبقہ صرف عبادات کو انہوں نے دین سمجھ لیا ہے، حالانکہ عبادات پورا دین نہیں ہے، بلکہ عبادات پورے دین کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے۔ جس طرح عبادات دین کا ایک حصہ ہے، اسی طرح سے دین کا ایک اور حصہ ہے جس کو معاشرت کہتے ہیں۔ معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا، یعنی آدمی اگر شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرے، آدمی اگر جو ہے نا باپ ہے تو اولاد کے حقوق ادا کرے، اور بیٹا ہے تو ماں باپ کے حقوق ادا کرے۔ ایک انسان کی مختلف حیثیتیں ہیں، اور ان مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے ایک آدمی پر کئی لوگوں کے حقوق آتے ہیں، ایک آدمی پر کئی لوگوں کے حقوق ہیں، تو سب کے حقوق ادا کرنا، جب تک آدمی کا مزاج حقوق ادا کرنے کا مزاج نہیں بنے گا، اس کی معاشرتی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ معاشرتی زندگی کا مطلب یعنی میاں بیوی کی زندگی اور خاندان والوں کے ساتھ جو ہماری اجتماعی زندگی جو ہوتی ہے، وہ اگر آدمی نمازوں کا پابند ہو، عبادات کا بہت اہتمام کرتا ہو، حتیٰ کہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہو، لیکن اگر وہ بیوی کو ستاتا ہے، بیوی کو ستاتا ہے اور بیوی کو تکلیف دیتا ہے، ناحق بیوی کے ساتھ کرکری کرتا ہے اور ہر وقت بیوی کو ٹارچر کرتے رہتا ہے، سال ہا سال، برس ہا برس سے یہ جو ہے نا بیوی کو ستاتا رہا ہے، تو ایسا بندہ اگرچہ وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، وہ خدا و رسول کی نگاہ میں وہ دیندار نہیں ہے صاحب، خدا و رسول کی نگاہ میں دیندار نہیں۔ تو عبادات والا ایک حصہ ہے، معاشرت والا دوسرا حصہ ہے۔ معاشرت والے حصے میں حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، حقوق کی ادائیگی جتنی ہوگی معاشرتی زندگی اتنی درست ہوگی، اور حقوق کی ادائیگی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ انسان جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، تعلقات میں بالکل جو ہے بندھا ہوا ہوتا ہے، تو اب تعلقات کے درمیان جینے والے انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی میری ذات سے کہیں میری بیوی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کہیں میری اولاد کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کہیں میرے فلاں رشتہ دار کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کہیں میری وجہ سے میرے سسرال والوں کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کہیں جو ہے نا میری وجہ سے میرے داماد کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میری وجہ سے میرے فلاں خرابت دار کو جو ہے زحمت تو نہیں ہو رہی، کہیں میری وجہ سے میرا پڑوسی تو پریشان نہیں ہو رہا۔ تو جو بندہ ایسی معاشرتی زندگی گزارے کہ اس کی ذات سے اس کے رشتہ داروں کو، اس کے قرابت داروں کو، اس کے عزیز و اقارب کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، کہا جائے گا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا صحیح معاشرتی زندگی گزار رہا ہے اور حقوق جو ہے یہ ادا کر رہا ہے۔ اب اگر ہم اس کی روشنی میں اپنے احوال کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے ہمارے معاشرے کا، میرے بھائیوں بزرگوں،
کوئی کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ بھئی میری معاشرتی زندگی کیسی گزر رہی ہے. میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، لوگ مجھے دیندار سمجھتے ہیں، لوگ میرا اکرام کرتے ہیں، لوگ مجھے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن میرا معاملہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، میرا معاملہ میرے قرابت داروں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. کتنے اللہ کے بندے ہیں ماں باپ سے بھی ان کے مسائل ہیں. وہ ماں باپ جنہوں نے پالا پوسا اور پھر ہر قسم کی قربانی دی، جن کا مقام اتنا اونچا ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد پہلے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے اس کے فوری بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو تم ان کو اف تک مت کہو، اف تک مت کہو. ان سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کرو، ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے آگے آگے مت چلو، اور جب ان کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاؤ تو جب تک وہ نہ بیٹھیں خود نہ بیٹھو. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. گفتگو کی تک جو ہے نا ہم کو تربیت دی جا رہی ہے کہ ماں باپ سے گفتگو عام لوگوں کے ساتھ جیسے کی جاتی ہے ویسے نہیں کرنا ہے. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بہت نرم لب و لہجہ، نرمی کے ساتھ، نرم لب و لہجے کے ساتھ گفتگو میں عاجزی ہونی چاہیے. گفتگو میں ماں باپ کے احترام کی جھلک جو ہے نظر آنی چاہیے. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ معاشرت والا جو حصہ ہے نا، اس میں توجہ نہ دینے کی وجہ سے آج مسلم خاندانوں کے اندر ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اللہ کی پناہ. ایک مسلم گھرانے میں اگر قتل کے واقعات ہوتے ہیں، سگے بھائیوں میں اگر قتل کے واقعات ہوتے ہوں، سگے بھائی حقیقی بھائیوں میں آپس میں قتل کے واقعات اگر ہوتے ہوں تو بتائیے یہ کتنی جو ہے نا افسوس کی بات ہے. اسلام پر یقین رکھنے والے، اللہ کے دین کو سچا دین ماننے والے، مسلمان کہلانے والے، قتل کی نوبت کیسے آ گئی؟ یہ معاشرت والا جو حصہ ہے دین کا، اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے، حقوق العباد والا جو حصہ ہے اسے نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ نوبت آ رہی ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بزرگوں، جیسے شروع میں نے کہا نا، میری دنیا بھی سنورے اور میری آخرت بھی سنورے، اس کے لیے پورے دین پر چلنا ہے. میرے بھائیوں، معاشرت والے دین پر نہیں چلیں گے تو ہماری دنیا نہیں سنورے گی، دنیا کا سکون برباد ہوگا. جہاں لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے لگے، جہاں جو ہے نا میاں بیوی کے درمیان، اولاد اور ماں باپ کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، خاندان والوں کے درمیان اگر مخلصانہ محبت اگر نہ ہو تو وہ زندگی جو ہے وہ سکون والی زندگی نہیں کہلاتی. زندگی اجیرن بن جاتی ہے، زندگی کا سکون جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، معاشرتی جو تعلیمات ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، ان تعلیمات پر اگر عمل کریں گے تو پھر زندگی جنت کا نمونہ بنے گی، کسی کو کسی سے تکلیف نہیں ہوگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لحاظ فرمایا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اچانک بیدار ہو کر اٹھے، بیدار ہوئے اور بستر سے علیحدہ ہو کر جانے لگے، اور اتفاق سے میری آنکھ کھل گئی تو میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ آہستہ قدم رکھ رہے ہیں، بہت آہستہ قدم رکھ رہے ہیں،
اور دروازہ آہستہ سے کھول رہے ہیں اور بالکل آہستہ چل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا معاملہ ہوا؟ آپ جس انداز سے جو ہے بیدار ہوئے اور جس انداز سے آپ باہر جا رہے ہیں تو مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے عائشہ تم سو رہی ہو تو مجھے جو ہے یعنی یہ فکر لگی ہے کہ کہیں میرے بیدار ہونے سے تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اندازہ کی جیسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی تہجد پڑھا کرتے تھے، مگر اس میں تہجد کے موقع پر بھی ایسے جو ہے احتیاط کے ساتھ جو ہے نا دروازہ کھولتے تھے، احتیاط سے وضو کر کے آواز بالکل نہ آئے کہ کہیں زوجہ کی نیند میں خلل ہو۔ رات کو اگر عشاء کے بعد تھوڑی آنے میں دیر ہوتی تھی، دروازہ بند ہوتا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ انگلیوں کے پوروں سے دروازے کو مارتے تھے کہ اتنی آواز آئے کہ اندر کوئی بیدار ہے تو وہ سن لے، اور اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اتنا لحاظ اپنی بیوی کا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن سلوک کرنے کی جو بات ہے یہ ساری دنیا کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، مگر اپنی بیوی جو ہے، بیوی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا چاہے اسے پریشان کرو۔ حالانکہ ہماری بیوی ہمارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے، سب سے زیادہ، جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ کے نبی اتنی تاکید کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو رات بھر تہجد پڑھتا ہو، زیادہ تلاوت کرتا ہو، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا رویہ اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، جس کا رویہ اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ میرے بھائیوں اللہ والوں کا معاملہ واقعات ایسے ہیں کہ انتہائی منہ پھٹ اور انتہائی تیز ترار بیوی، مگر اس کو بھی جو ہے نا اس کے ساتھ برداشت کرتے تھے اور اس کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بڑے نازک مزاج، انتہائی نازک مزاج تھے، مگر ان کی جو بیوی تھی انتہائی تیز ترار، انتہائی تیز ترار، بہت زیادہ جو ہے یعنی ناراض ہونے والی سخت مزاج قسم کی خاتون۔ کسی نے جو ہے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے ارے بھائی اللہ نے جو کچھ مجھے مقام دیا ہے یہ اسی کی وجہ سے تو دیا ہے، یعنی اس کی باتوں پر جو میں صبر کر رہا ہوں اس صبر کے نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کی جتنی تعلیمات ہیں وہ اس کا اہم ترین حصہ ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تاکید کرتے تھے اتقوا اللہ فی النساء، لوگوں اپنی بیویوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، اپنی بیویوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرو۔ ناحق ایک عورت جو ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنے سب کچھ گھرانے کو چھوڑ کر جب نئی جگہ آتی ہے بڑی قربانیوں کے ساتھ آتی ہے، اس کا کوئی یہاں نئی جگہ کوئی اسے جاننے والا نہیں ہے، کوئی اسے پہچاننے والا نہیں ہے، مگر وہ نئی جگہ آ کر اپنے آپ کو سیٹ کرتی ہے، وہاں نئی جگہ نئے حالات سے وہ دوچار ہوتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے، اس کی بہت بڑی قربانی ہے۔ تو ایسی صورت میں اب شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اس کی دلجوئی کرے اور اس کا حق ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کرتے تھے کہ کبھی اگر سیر اور تفریح کا تقاضا ہوتا تو اپنی ازواج کو سیر اور تفریح کا بھی موقع دیا کرتے تھے۔
اپنی ازواج اور بیویوں کے ساتھ کبھی جو ہے نا ہنسی کی باتیں کیا کرتے تھے، مزاح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ بیویوں کے ساتھ بھی برتاؤ اچھا ہو، اولاد کے ساتھ بھی برتاؤ ہمارا اچھا ہو، رشتہ دار جتنے قرابت دار ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک نہیں درجنوں جگہ کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تاکید فرمائی، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خیر خیریت معلوم کرنا، اور وہ اگر ہمارے تعاون کے محتاج ہو تو ان کی مالی مدد کرنا، اور وقفے وقفے سے ان سے ملنا، اور ان کو اگر کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرنا، یہ سب رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ تو یہ دین کا ایک حصہ عبادات والا ہے، اور ایک حصہ یہ معاشرت والا ہے، اور ایک حصہ ہے معاملات والا حصہ ہے۔ وہ معاملات والا حصہ بھی اہم ترین حصہ ہے۔ معاملات کا مطلب ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار، اور لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے نا لین دین کا جو ہے نا تعلق، یہ صحیح ہونا چاہیے۔ معاملات کے اندر جھوٹ نہ ہو، معاملات میں کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، معاملات میں کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کی جائے، معاملات میں کسی کے ساتھ بدخواہی نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے۔ میں اپنے لیے نقصان کو پسند نہیں کرتا، تو میرا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے مومن بھائی کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ میں اپنے لیے توہین اور تذلیل کو پسند نہیں کرتا، تو میرا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کی توہین نہ ہو اور دوسروں کی تذلیل نہ ہو۔ میں اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے ساتھ بدخواہی کرے اور مجھے نقصان پہنچائے، تو میری تمنا یہ ہونی چاہیے، میرا جذبہ یہ ہونی چاہیے کہ میں دوسروں کے ساتھ بھی کوئی بدخواہی نہ کرے، یا میں دوسروں کے ساتھ کسی قسم کی بدخواہی نہ کروں۔ اب ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ بھائی معاملات میں ہم اپنے لیے تو نقصان کو پسند نہیں کرتے، لیکن چاہتے ہیں دوسروں سے جب معاملہ کرتے ہیں تو ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا اکرام کریں، ہماری توہین نہ کریں، لیکن جب دوسروں کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ بے اکرامی، توہین کا معاملہ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ دو الگ الگ پیمانے نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اپنے لیے جو پسند کرے وہی اپنے ایمانی بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ معاملات کا بگاڑ اتنا بڑھ گیا میرے بھائیوں بزرگوں، آئے دن شہر میں واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ بھائی فلاں بندہ جو ہے لوگوں سے جو ہے کاروبار کے نام پر پیسے لے کر غائب ہو گیا، کروڑوں روپئے لوگوں سے اس نے وصول کر لیے، اس کے بعد جو ہے وہ غائب ہو گیا، کوئی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں پارٹنرشپ میں کاروبار شروع کیا گیا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ دونوں میں سے ایک ساتھی نے خیانت کر دی، اور اس طرح سے جو ہے دوسرے کا سراسر جو ہے نقصان ہو گیا۔ بھائی یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ ہم اگر کسی کو نقصان پہنچائیں گے، ہم اگر اپنی چالاکی کے ذریعے کسی کا حق ہڑپ کر لیں گے تو یہ یوں ہی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ تو آخرت میں دینا پڑے گا، وہاں نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا۔ دنیا میں آدمی جس کسی کو بھی نقصان کرے گا یا جس کسی کی توہین کرے گا، اس کا دل دکھائے گا یا اسے پریشان کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا، یہ بے وقوفی ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ جیسا کچھ کریں گے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا حساب ہوگا، اور وہ حساب وہاں ایسا نہیں ہے کہ بھائی آدمی کچھ کہہ کھلا کر جو ہے نا دے دلا کر چھوٹ جائے، وہاں تو انصاف برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نیکیوں کی شکل میں اس کا حق دلوائیں گے، اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈھکیلا جائے گا۔
میرے عزیزوں، ہمارا دین، معاشرت اور معاملات، ان دو زندگی کے ان دو پہلوؤں پر ہمارا دین بہت زیادہ زور دیتا ہے، بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عام طور پہ کہا کرتے تھے کہ بھائی میرے پاس جو ہے نا، میرے پاس اگر انسان بننا ہے تو میرے پاس آؤ، یعنی ولی بننا یا جو ہے نا اللہ کا مقرب بندہ بننا وہ تو بات کی چیز ہے، سب سے پہلے آدمی انسان بنے۔ انسان کب بنتا ہے؟ جب اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، تب جا کر آدمی انسان کہلاتا ہے، جب جو ہے وہ دوسروں کے حقوق پوری طرح سے ادا کرے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ بھئی پورے دین پر ہم چلنے والے بنیں۔ یہ جتنی محنتیں ہیں نا دین کے حوالے سے، جتنی محنتیں ہیں، بالخصوص خانخواہوں کی جو محنتیں ہیں، ان محنتوں کا مقصد، بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسے انسان تیار کیے جائیں جو پورے دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ اب ہمارے معاشرے میں ہزاروں نہیں بلکہ آپ کو لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے نماز پڑھ کی پابندی کرنے والے، ہاں ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، ذکر کا اہتمام کرنے والے اور دین کے بہت سارے کام انجام دینے والے، لیکن گناہوں سے بچنے کا وہ اہتمام نہیں کرتے۔ جس طرح سے میرے بھائیوں کرنے کے جو احکام ہیں کہ بھئی فلاں کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ہاں یہ سارے کرنے کے کام ہیں، اسی طرح سے دین کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بچنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہاں اللہ نے منع کیا ہے، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، منع کر، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اب جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، تبھی وہ آدمی دیندار کہلائے گا۔ کرنے کے کام تو وہ کر رہا ہو لیکن بچنے کے کاموں سے اگر وہ بچ نہیں رہا ہے تو اسے دیندار نہیں کہلایا جا سکتا۔ گناہوں کا معاملہ یہ بڑا نازک ہے۔ دین کے اندر نکھار تبھی آئے گا میرے بھائیوں جب آدمی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا۔ عبادات میں روح تب پیدا ہوتی ہے جب عبادات انجام دینے والا بندہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ بھئی نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ذکر بھی روزانہ ہو رہا ہے، مراقبہ ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مگر نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی، نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی، نظر کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، بد نظری کی جا رہی ہے، تو اب یہ بد نظری کا گناہ یہ عبادتوں کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے عبادتوں میں خشوع اور خضوع والی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ سے آدمی جتنا بچے گا اس کی عبادتوں میں کمال پیدا ہوگا، گناہ سے آدمی جتنا بچے گا اس کی دینداری میں کمال پیدا ہوگا، گناہ سے آدمی جتنا بچے گا اللہ سے اتنا وہ قریب ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ ہر گناہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ گناہ کی خاصیت ہی یہ ہے کہ گناہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ جتنا آدمی گناہ کرتا چلا جائے گا، شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے گناہ ہی تو کیا نا، ایک گناہ کیا۔ گناہ کہتے ہیں اللہ کے حکم کو توڑنا۔ شیطان کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، تو اللہ کے اس حکم کو شیطان نے توڑ دیا، یعنی گناہ کیا۔ اب اس گناہ کا نتیجہ کیا نکلا آپ غور کیجئے، جو ہی اس نے انکار کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے فوراً فرمایا فخرج منہا انک رجیم، نکل جا تو یہاں سے، تو مردود ہے۔ یعنی گناہ آدمی کو اللہ سے قریب ہونے نہیں دیتا، گنہگار کو بندہ اپنے سے قریب نہیں کرتے، جتنا بندہ گناہ کرتا جائے گا اتنا دور ہوتے جائے گا، اللہ سے دور ہوتے جائے گا، دور ہوتے جائے گا۔ پھر جب سچی توبہ کر لے گا تو پھر اللہ سے قریب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، گناہ کے قبیل کی کتنی چیزیں ہیں، زبان سے ہونے والے گناہ، آنکھ سے ہونے والے گناہ، کانوں سے ہونے والے گناہ، اعضاء و جوارح سے ہونے والے گناہ۔ ہم اگر غور کریں گے تو صبح سے لے کر شام تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ نظروں سے گناہ کر دیتے ہیں اور کتنی مرتبہ زبان سے ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے گناہ ہوتے ہوئے ہم دیندار کیسے کہلائیں گے؟ گناہ میرے بھائیوں، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ گناہ کی
گناہ کی فوری سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتی ہے؟ گناہ کی سزا آخرت میں جو ملتی ہے وہ تو ملے گی، لیکن دنیا میں بھی گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ دنیا میں گناہوں کی فوری سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے سکون سے محروم کر دیتے ہیں۔ بندہ جب گناہ کرے گا تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اس کے قلبی سکون کو چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی کے سکون سے اسے محروم کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے منہ پھیرے گا یعنی میری نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں گناہ ذلت کا سبب بنتا ہے، گناہ اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے، گناہ سے زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی گناہ کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ گناہ سکون سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ گناہ آدمی کی صحت کو برباد کرتا ہے۔ جتنا آدمی گناہ کا عادی ہوگا، اور یہ طلبہ، یہ کم عمر جو بچے ہیں، یہ جتنا گناہ کے راستے پر پڑیں گے اتنی ان کی صحت جو ہے نا متاثر ہوتی چلی جائے گی، صحت متاثر ہوتی جائے گی۔ گناہ کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ حفظ کرنے والے جو طلبہ ہیں ان کو خاص طور پر اس پہ توجہ دینا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام جتنا کرو گے قرآن اتنا جلد یاد ہونے لگے گا اور اللہ کا کلام سینے میں محفوظ رہے گا۔ اگر گناہ بھی چلتے رہیں اور قرآن یاد بھی کر رہے ہیں، گناہ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، گھر چلے گئے، یہاں تو جو ہے مدرسے میں ماشاءاللہ محفوظ ہیں، لیکن گھر گئے وہاں استاد دیکھ نہیں رہے ہیں تو وہاں موبائل کو لے کر جو ہے گندگی دیکھنے لگے، تو جتنا آپ نے یاد کیا تھا، جتنا قرآن پڑھا تھا، اس کا جو اثر آپ کے دل پر جو ہے نورانیت جو پیدا ہوئی تھی، وہ تھوڑی سی گندگی کی وجہ سے سب ختم ہو جاتی۔ اب ایک بندہ کرنے کے کام کر رہا ہو لیکن بچنے کی چیزوں سے اگر وہ بچ نہیں رہا ہے تو لا محالہ اس کو کامل دیندار نہیں کہا جا سکتا۔ کامل دینداری کے لیے جس طرح اوامر کو پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ کے جتنے نواہی ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اگر گناہوں سے پاک زندگی گزارو گے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی زندگی کا سکون آپ کو عطا کرے گا اگر گناہوں سے پاک زندگی گزارو گے۔ یہ جتنی پریشانیاں ہیں، ہمارے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے، ان کے خطبات میں جگہ جگہ یہ مضمون ہے کہ جتنی ہماری پریشانیاں ہیں دنیا میں، یہ سب ہمارے گناہوں کے اثرات ہیں۔ جس دن ہم سچی توبہ کرنے کا عہد کر لیں اور گناہوں سے پاک زندگی گزارنے لگیں تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری دنیا سنور جائے اور میری آخرت سنور جائے، اس کے لیے یہ 3 کام ہمیں کرنے ہیں۔ ایک تو دین جیسا ہے ویسا اس پر چلنا ہے، اپنی طرف سے حذف اور اضافہ، کمی بیشی بالکل نہیں کرنا ہے، اللہ کا دین جیسا ہے ویسے چلنا ہے۔ اور یہ کیسے معلوم ہوگا دین کیسا ہے؟ یہ معلوم ہوگا علم دین حاصل کرنے سے، علماء کی صحبت میں رہنے سے۔ میرے بھائیوں، آج امت کا ایک بڑا طبقہ بدعات خرافات میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ دین اسی کو سمجھا ہوا ہے، دین اسی کو سمجھا ہوا ہے اور وہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ اس کے پاس نہ نمازوں کی کوئی اہمیت ہے، نہ اللہ کے فرائض و واجبات کی کوئی اہمیت ہے، لیکن جن چیزوں کو، جن رسومات کو اس نے دین سمجھا ہے وہ بڑی پابندی سے وہ کرتا رہتا ہے، وہ پابندی سے کر رہا ہے۔ خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو دین جیسا ہے ویسے عمل کرنا ہے، اور دوسرا پورے دین پر عمل کرنا ہے۔ پورے دین، یہ پورے دین پر عمل کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ
اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ جب تم پورے دین پر چلنا چاہو گے تو شیطان رکاوٹ ڈالے گا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ دین کی کچھ باتوں میں لگا کر آدمی کو مطمئن کر دینا کہ تو بڑا دیندار ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو، دینداری میں ہمیشہ اپنے سے اونچے آدمی پر نظر رکھنا چاہیے، دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والے آدمی پر نظر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی میں تو جو ہے نا جمعہ کی نماز تو پڑھ رہا ہوں، فلاں جمعہ بھی نہیں پڑھتا، ہاں میں تو جو ہے نا 2 نمازیں تو کم از کم پڑھتا ہوں، فلاں وہ 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتا۔ یہ نہیں دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ فلاں تو تہجد کا پابند ہے، میرے اندر کہاں یہ پابندی ہے۔ تو دینداری میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ بھائی میں بہت کمزور ہوں، میرے اندر بہت کمزوری ہے، دیکھو فلاں کتنا دیندار ہے، فلاں جو ہے کتنا جو ہے اللہ کے احکام پر چلنے والا ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں، جب ہم پورے دین پر چلنا چاہیں گے شیطان رکاوٹ ڈالے گا، نفس جو ہے نا رکاوٹ ڈالے گا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ تھوڑی چیزوں میں لگا کر آدمی کو مطمئن کر دیتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں 2-4 باتوں پر عمل کر کے مطمئن ہے کہ میں جو دیندار ہوں، مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پورے دین پر عمل کرنا ہے، اور یہ پورے دین پر عمل کب تک کرتے رہنا ہے؟ زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہنا ہے۔ یہ 1-2 سال کے لیے نہیں ہے، مہینے 2 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے کہ رمضان آیا دیندار بن گئے، رمضان گیا پھر دین کو چھوڑ دیا، ماحول ملا دیندار بن گئے، ماحول ختم ہو گیا تو دین کو چھوڑ دیا۔ ایسی دینداری نہیں ہے۔ اسی کو میرے بھائیوں استقامت کہتے ہیں، پورے دین پر چلنا اور مسلسل چلتے رہنا اور جیسے دین ہے ویسے عمل کرنا، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اور یہ استقامت اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو استقامت والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ فرشتے آئیں گے، کہیں گے ڈرو نہیں، خوشخبری سن لو، تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور دنیا میں بھی اللہ کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے استقامت والے بندو، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا کارساز ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کا اللہ دوست بن جائے تو بتائیے اسے کیا پریشانی ہوگی؟ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت میں جو تمہارا جی چاہے گا وہ چیزیں تمہیں ملے گی جنت میں۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، خدائے رحمان اور خدائے غفور کے خدائے غفار کی طرف سے میزبانی کے طور پر تم کو یہ ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو جو ہے اسی استقامت کو اپنے اندر لانے کے لیے محنت کرنا ہے میرے بھائیوں۔ بغیر محنت کے ظاہر ہے یہ چیز نہیں آ سکتی۔ جس پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، یہ چیز ایسے ہی نہیں آتی۔ اس کے لیے اللہ والوں کے قدموں میں پڑنا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا۔ پہلے زمانے میں سال ہا سال لوگ خانقاہوں میں پڑے رہتے تھے اسی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے لیے ذکر کروایا جاتا، اس کے لیے ریاضتیں کروائی جاتی، اس کے لیے مراقبے کروائے جاتے۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ تب آئے گا جب ہمارے اندر طلب ہوگی، جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، جب ہم اپنے نفس کی نگرانی کریں گے، جب ہم شیطانی ماحول سے جو ہے لڑیں گے، اور جب ہم طے کر لیں گے کہ ہر حال میں مجھے پورے دین پر چلنا ہے، چاہے کوئی میرا دشمن بن جائے میں پورے دین پر عمل کروں گا۔ تو میرے عزیزوں اس کے لیے 2 کام کرنے کے، ایک اللہ سے مانگتے رہنا ہے اے اللہ مجھے استقامت والی دینداری نصیب فرما، اور دوسرے عملی زندگی میں اس کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ جو چیزیں اس میں رکاوٹ بنتی ہیں اس سے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جن چیزوں کی وجہ سے اس راستے میں پریشانی آتی ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب ہم کوشش کریں گے تو میرے بھائیوں یہ راستہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔